बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1003 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को कैद हुए 738 दिन हो गए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सी खबरें हैं और जिसके अंदर आज दो अहम केस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहला केस जो था वो 190 मिलियन पाउंड का केस, जो झूठा केस इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से बनाया गया है, जिसके अंदर इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई हुई है और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई हुई है। इन सज़ाओं की ख़िलाफ़ अपीलें लगाई हुई थी और अपीलें जो हैं वो 25 मार्च 2025 से लगी हुई हैं। आप सोचें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के जो डिवीज़नल बेंच है, इसमें ये केस लगा हुआ है और इस केस के अंदर जो है आज फिर उन्होंने बाकायदा अपीलें ही मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि कोई अपील नहीं सुनी जाएगी इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से और इस केस को प्रॉपर जो है ना इसकी हियरिंग हो। तो ये आसिम लॉ जो लगा हुआ है हम सब के सामने है कि कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा अदालतों में। जो ऊपर से फैसला लिखा हुआ आता है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वही जो है पढ़ के सुना दिया जाता है और केस को बाकायदा लटकाया जाता है, इंसाफ नहीं दिया जाता। और आज इस केस में भी जो है वो 2 दिन का वक्फे के बाद इस केस को दोबारा सुना जाएगा और कहा गया है कि बाकायदा जो है वो केस पर बहस की जाए। तो आप सोचें कि केस में तो 5-6 महीने ये फिर खींचेंगे बहस करने में और आखिर इसको ये चाहते हैं कि किसी तरह आईनी अदालत की तरफ इसको ले जाएं और वहाँ से इस पर जो है स्टैंप लग जाए और इमरान खान साहब की ये सज़ा जो है वो बरकरार रखी जाए। हालांकि ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अकाउंट में आया हुआ है बैंक के। इमरान खान साहब का लेना देना ही नहीं है इन पैसों से और ये पैसे जो है वो बाहर से आए हैं, बरतानिया से, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पड़े हैं। और अब ये जो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का है, ये बाकायदा उस पैसों को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा केस जो लगा हुआ है, आपको पता है कि सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा घबराते हैं और सोशल मीडिया को किसी तरह कंट्रोल कर लें, आवाज़ जो है वो दब जाए। आपने देखा है पाकिस्तान में हर इदारे को इन्होंने जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर के कहने पर कंट्रोल कर लिया है। अदलिया को जो है वो बिल्कुल बांदी बनाया हुआ है। जो है 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद हम सब के सामने है कि लिखा हुआ वो पढ़ देते हैं और बेबस है अदालत। आज जो इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट को बंद करने की जो दरख्वास्त है, उसमें बैरिस्टर गौर को नोटिस दे दिया गया है। इसकी समाअत जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की है और उन्होंने बाकायदा सलमान अकरम राजा पेश हुए हैं और उन्होंने बताया है कि मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ। अभी तक मुझे जो है वकालतनामे पर दस्तखत नहीं कराने के लिए इमरान खान से मिलाया जा रहा और मैंने लाजमी इस केस की जो है वो पैरवी करनी है। इससे पहले भी समाअत में जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जेल एहकाम को बाकायदा पाबंद किया था कि वो इमरान खान से मिलने दें और वकालतनामे पे दस्तखत हों। तो वकालतनामे पे ना दस्तखत होने जा रहे हैं और ना ही जो है वो सलमान अकरम राजा को मिलने दिया गया है और इस केस को भी जो है वो आगे कर दिया गया है, इसकी पेशी दी है और बाकायदा सुप्रिटेंडेंट जेल को भी हदायत दी है कि वो भी आके पेश हो और बताए कि उसने क्यों मिलने नहीं दिया है। तो ये डिले टैक्टिक्स हम सब के सामने हैं। इसी तरह इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जो है बाकायदा ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, MNAs MPs को कहा है कि वो मंगल के दिन, जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और हमेशा से बहनें और वर्कर्स और लीडरान पहुंचते हैं कुछ अडियाला के सामने, और हम सब देख रहे हैं कि जब भी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग पहुँचते हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, नाके लगाए होते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को अडियाला तक नहीं पहुँचने दिया जाता, रास्ते में रोक लिया जाता है और कारकुनों को बेगुनाह झूठे मुकदमात में जो है वो पकड़ लिया जाता है और अक्सर बहनों को जो है उठा के गाड़ी में बिठाकर पुलिस की
چکری کے مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو علیمہ خان نے ایک دفعہ پھر درخواست کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، ایم این ایز، ایم پی اے سے، کہ وہ بڑی تعداد میں پہنچیں کہ پریشر پڑ سکے اور عمران خان صاحب سے جو 5 ماہ سے زیادہ ہو گیا انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے، بشرا بی بی کی بھی آنکھ کی سرجری کرائی گئی ہے، ان کی بھی آنکھ میں تکلیف ہے، اور نہیں ملنے دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو ان کے وکلا سے، فیملی سے۔ خوف اتنا زیادہ ہے عمران خان صاحب کا کہ 1003 دن ہو گئے ہیں ان کو جھوٹے مقدمات میں قید کیا ہوا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ٹوٹ جائے، لیکن عمران خان 1003 دن سے ثابت کر چکا ہے کہ وہ نہ ٹوٹے گا، نہ بکے گا، نہ وہ ڈیل کرے گا۔ ہر گزرتا دن عمران خان کی جیت کا دن اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ شکست ہوتی ہے عاصم منیر اور اس کی اس رجیم کو، اور ہر گزرتا دن بوجھ بنتا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت پہ فارم 47 کی اس حکومت کی وجہ سے، جو بری طریقے سے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اور 1003 دن سے قید تنہائی میں ہے، پوری مسلمان امہ کا وہ رہبر جس کی ضرورت ہے اس ٹائم پوری مسلمان امہ کو، جس کے لیے پوری مسلمان امہ دعائیں کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ باہر آئے، تو عمران خان صاحب کی یہ قربانی رائے گا نہیں جا رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ مہر لگاتے جا رہے ہیں اپنی جیت پر اور عوام کی جیت پر، اور یہ جو سسٹم کو اپاہج کر دیا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ہر محکمے پر قبضہ کر کے، اور آج پورے پاکستان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اصل برائی کی جڑ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا، اور چلنے نہ دینا ملک کو بھی یہی وجہ ہے کہ صرف وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اور ہر دل عزیز لیڈر ہے، جس کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا ووٹ کے ذریعے، اس کا ووٹ چرایا گیا اور فارم 47 کے ذریعے ہارے ہوئے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن پر کرپشن کے چارجز تھے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، بدنام کیا، ان لوگوں کو دوبارہ بٹھا دیا گیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان سے بڑی بڑی کمپنیاں اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور وہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ انتظامی کمزوریاں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کا سرمایہ یہاں پہ محفوظ رہ سکے۔ رجیم چینج آپریشن ہوا ہم سب کے خلاف پتہ ہے، اور جو الزام لگایا کہ معیشت صحیح نہیں چل رہی عمران خان سے اور اب معیشت صحیح ہوگی، تجربے کار لوگ آ گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، اور عاصم منیر جب آرمی چیف بنے تو انہوں نے تو بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ اربوں روپے کی اب جو ہے وہ میں سرمایہ کاری لاؤں گا، میں جو ہے کرپشن ختم کر دوں گا، میں سمگلنگ ختم کر دوں گا، اور ایس آئی ایف سی بنائی۔ لیکن ہم سب کے سامنے ہے کہ ایس آئی ایف سی نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تو خاک لے کے آیا، پاکستانی تاجر چھوڑ کے چلے گئے پاکستان اور اپنا سرمایہ بھی لے کر گئے۔ تو عاصم منیر کا جو بغل بچہ ہے محسن نقوی نے خود انکشاف کیا کہ 10 ارب ڈالر پاکستان کی معیشت سے پاکستانی تاجر لے کر چلے گئے ہیں۔ وہ تو گئے، اب الٹا جو ہے جو سی پیک کے تحت چائنا کی جو کمپنی تھی ہانگ گینگ، وہ باقاعدہ اپنا سارا بزنس کلوز کر کے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس نے باقاعدہ خط لکھا ہے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ کیا وجوہات تھیں جس وجہ سے وہ کمپنی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے باقاعدہ کہ انتظامی کمزوریاں ہیں پاکستان کے اندر، غیر یقینی صورتحال ہے، اور ادارہ جاتی جو یہاں پہ کرپشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ این او سی پہ این او سی مانگتے ہیں، کسٹم کی نظام یہاں پہ صحیح نہیں ہے، تو وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ کمپنی یہاں سے گدھے اس نے ایکسپورٹ کرنے تھے چائنا، اس کا گوشت، اس کی کھالیں، اور ایلو ویرا کی یہاں پہ فصل لگانی تھی۔ تو یہ کمپنی آپ سوچیں چھوڑ کے گئی ہے، اور اس نے الزام باقاعدہ لگایا ہے، اور اس نے باقاعدہ کہا ہے، تنبیہ کی ہے چائنا کی کمپنیوں کو، اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کی جو بھی کمپنی آتی ہے اس کے اندر وہاں کی سرکار بھی شریک ہوتی ہے اس کمپنی کے اندر۔
تو اب کوئی کمپنی نہیں آئے گی. یہ ظاہر کرتا ہے ہم سب کے سامنے. اور ایک طرف جو ہے وہ آصف زرداری نے دورہ کیا ہے چائنا کا, اور وہاں پہ بی کلاس کی لیڈرشپ بھی ان سے نہیں ملی ہے. تو یہ پاکستان کا حال ہو چکا ہے, جو ہمارا دوست ملک تھا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت گہری ہماری دوستی ہے, برادرانہ تعلق ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اب وہ بھی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو عاصم منیر کے جھوٹ جو 4 سال سے یہ بول رہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری لائے گا اور نظام کو مضبوط کر دے گا, نظام بگاڑ دیا, ہر محکمے کو اس نے قبضہ کر لیا, آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگ بٹھا دیے, عدالتوں کو کنٹرول کر لیا, 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, اب سنا ہے 28ویں کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ حال ہو چکا ہے پاکستان کا. یہ پہلی کمپنی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سی جو ہے وہ بین الاقوامی دواساز کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے چلی گئیں. یاماہا نے پاکستان سے اپنا پروجیکٹ ختم کر دیا, بند کیا, ٹیلی نور نے بند کیا, بہت سی اور اس طرح کی کمپنیاں ہیں. تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان آگے نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام جب آئے گا کہ عوام کو جس نے ووٹ دیا عمران خان کو, اس کو جھوٹے مقدمات میں قید کیا ہوا ہے, تو چابی جو ہے سیاسی استحکام کی, معاشی استحکام کی عمران خان کے پاس ہے, قیدی نمبر 804 کے پاس ہے. جب تک تم اس کو انصاف نہیں دو گے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان جیتتا جا رہا ہے, یہ نظام گرتا جا رہا ہے, اور عاصم منیر کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ جو ریٹائرڈ جرنل ابھی تک ہوتا نہیں ہے, 2 ماہ پہلے ہی اس کو جو ہے نواز دیتا ہے, اس کو کوئی عہدہ دے دیتا ہے کہ کسی طرح یہ نظام میں چلا سکوں. اور لایا کن کو ہے, کن لنگڑے لولوں کو لے کے آیا ہے جن پر 17 ارب کی کرپشن کے چارجز تھے. شہباز شریف کو, نواز شریف جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہ چکا تھا, جو صرف اور صرف اپنا اور اپنے بچوں کا سوچتا تھا, آج اس کو لے کے آئے ہوئے ہیں. ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ نظام گرتا جا رہا ہے. اور جو سب سے افسوسناک چیز ہے, دیکھیں شارع دستور 2 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے. اس پر پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ہیں, ایوان صدر کی وہاں پر بلڈنگ ہے,